not help in or giving a contribution to save our planet. The need for it is because the global warming is increasing, اور جس طرح سے global warming increase ہو رہی ہے, ہمارا weather change ہو رہا ہے, اور mainly the cause of it is the highest use of plastic. Not growing too much trees and cutting trees too much because وہ ہماری need بن جاتی ہے. So for that we have invited Miss Nayyar Taban. She is from Pakistan, born in Pakistan, and she is right now living in Canada. She is a teacher, she is an educationist, and is a social activist. Along with that, she is a strong believer of having a healthy lifestyle. She also writes, and her writes up are in usually English and some are in Urdu on various topics. اس کے علاوہ وہ یہ کورسز کنڈکٹ کراتی ہیں جو کہ بیسکلی ہوتے ہیں ریگارڈنگ پلاسٹک فری لائف, on healthy lifestyles and on relationships. Currently she latest جو ان کا ایک کورس تھا جو ان نے کنڈکٹ کرایا, that was on for the newlywed women, in which she gave them some guidance, or she tried to help them in different issues that they had. Apart from that, she has been conducting courses regarding children, and she was involved in some revolutionary thing that I believe it is, that she gave Quranic stories or Quranic different other stories with Legos to the children. I will welcome you, Miss Nayyar, and I want you to help us all in understanding the importance of having a good environment which is sustainable, which is not good for us but for our coming generation. I will just quote one saying. It says کہ آپ اگر ایک درخت لگا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کا پھل کھائیں گے, کیونکہ اس کا پھل آپ کی آنے والی نسلیں کھائیں گی. So I will welcome Miss Nayyar, and I want her to talk about this topic. And if any of you have any question, you could raise your hand, and I will just mark it and I will tell her. And you can also write your questions in the chat. All right. Assalamu alaikum everyone. میرا نام ہے نیّر طابہ. باقی انٹروڈکشن تو عائشہ نے کروا دیا ہے. جزاک اللہ خیر فار دیٹ. اور یہ ٹاپک جب مجھ سے پوچھا ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس والوں نے, مجھے لگ رہا تھا وائی دس ٹاپک, دے ایکچولی گیو می این آپشن, سیورل آپشنز آئی وڈ سے, کہ آپ کون سا ٹاپک چوز کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا مے بی دس, بیکاز دس از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی ایم ریلیجسلی پریکٹسنگ دس. بفور وی اسٹارٹ, میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ابھی رمضان ہے, رمضان مبارک بائی دا وے, تو کیوں رکھتے ہیں ہم روزوں کا؟ مین پرپس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ بفور اس کو اس کے ساتھ جوڑنے سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ریزن ہے روزے رکھنے کی؟ وائی ڈو وی فاسٹ؟ Okay, Maimuna, جی نے ہاتھ کھڑا کیا. Maimuna جی, you can just say. تقوی اختیار کرنے کے لیے. تقوی, ایگزیکٹلی, یہی ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. تو واٹ از تقوی؟ بیسیکلی بینگ گاڈ کانشیس, جو بھی کام کریں اس میں مائنڈ فل ہوں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. اور اگر دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, بینگ مائنڈ فل of Allah all the time, being God conscious. So let's continue with that. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ اسی کو آگے چلاتے ہیں. I want to share screen, please. You can do it. Are you not able to do it? Let me just make you a co-host. It says I'm disabled to do it. Now you can do it. Okay. There we go.
اوکے تو یہ ہے ہمارا ٹاپک سیو دا پلانٹ. اچھا شاید کہیں آپ لوگوں کو یہ لگے کہ بہت اوور ویلمنگ ہے یا کچھ, تو کیپ اٹ ان مائنڈ دیٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار اوور 10 years ناؤ. تو آپ کو میرے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا تو پھر گھبرا جانے کی ضرورت نہیں کہ اتنا سارا کچھ نہیں میں نہیں کر سکتی اس لیے مجھے کرنا ہی نہیں ہے. one step at a time انشاءاللہ. alright تو چلتے ہیں آگے. سفر اس کو میں کہتی ہوں اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, کیونکہ وہ تو بہت دور ہے اور شاید پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہو سکے گی جتنا پلاسٹک ہماری زندگی میں رچ بس چکا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں چلتے جانا ہے, ہمیں رک نہیں جانا, کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. شروع کیسے ہوا یہ سفر؟ I would totally dedicate it to my son. پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, I was pregnant with him, اور مجھے لگا کہ یہ صفائی کرنے کے لیے جو میں بلیچ استعمال کرتی ہوں اور میں اس کتنے اسٹرانگ کیمیکلز انہیل کرتی ہوں, اٹس ناٹ گڈ فار مائی بیبی. تو وہ بلیچ میں نے استعمال کرنی چھوڑ دی تھی اس وقت پر. یہ پہلی چیز میرے ذہن میں آتی ہے. اس کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کریں, ایک بچہ جو ہے تقریباً 4 مہینے کا, اور اس کو ایکزیما ہو جاتا ہے اس کے نرم نرم گالوں پر. پھر مجھے لگے کیا کروں اب, یعنی کوئی فوڈ تو ہے نہیں, ظاہر ہے وہ مامس فیڈ پہ ہے, کہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے. دوسرا سوئچ جو آیا وہ یہ تھا کہ اچھا دیکھتے کرتے پتہ چلا کہ شاید اس کے کپڑوں میں اور جو بلینکٹ اور جو بھی چیزیں بچہ استعمال کر رہا ہے شاید ڈٹرجنٹ بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کو نیچرلی کیمیکل فری طریقے سے کیسے ہم کریں. ہاں آخری رینس میں اگر ونیگر ڈال دوں تو وہ نہ تو وہ ایک تو ساری فریگرنس اور یہ چیزیں لے جائے گا, اور سارے اس کے جو رف سا رہ جاتا ہے ڈٹرجنٹ تھوڑا تھوڑا اندر کپڑوں کے, وہ بھی لے جائے گا. یہ دوسری چیز. تیسری مجھے یاد آتا ہے جب یہ کرال کرنے لگا میرا بیٹا, اور فرش پہ کرال کر رہے ہیں, وہی مٹھیاں منہ میں ڈال رہے ہیں. نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کیمیکلز ہیں فرش پر اور بچہ منہ میں ڈالتا ہے, کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہ تیسری چیز تھی جہاں پر بھی ونیگر ہی سرچ کرتے کرتے پتا چلا اچھا ونیگر ہی ہے یہاں پر بھی سولوشن. ونیگر از یور بیسٹ فرینڈ آئی ٹیل یو. تو یہاں سے سفر شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ جو بھی چیز اگر میں دیکھوں تو وہ کہیں نہ کہیں اسی سارے اس کے ساتھ جاتی ہے. اچھا آرگینک لیونگ پوری, یعنی کھانے پینے میں بھی اور پہننے اوڑھنے میں بھی اور سبھی چیزیں. How do I see it as a Muslim? یہ سوال کچھ دن پہلے کسی نے کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں مر جانا ہے, تو پھر اللہ کے سامنے یعنی بعد میں ہم نے اٹھنا ہے, لیکن ہمیں کیوں اتنا اس دنیا کی ہمیں کیوں فکر ہونی چاہیے, ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. Well, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے نا, تو جب آپ کی پوسٹ بڑی ہوتی ہے تو کیا اس کی ذمہ داری بڑی نہیں ہوتی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے پیچھے کہیں جا رہے ہیں, کوئی جھاڑی کوئی پتھر بھی رستے سے ہٹا دیجئے تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو جو بعد میں بندہ گزرے گا. کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہو کر اور پھر بھی ہم اتنے نیگلیجنٹ ہوں اس طرف کہ اچھا ہمارے پیچھے آنے والی پوری نسلیں برباد ہو جائیں بے شک, لیکن ہم اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے. So as a Muslim too, اس کو آپ تقویٰ کے لیول پر بھی سمجھیے, آپ اس کو مائنڈفل لیونگ بھی سمجھیے, جو آج کل بہت ان ہے ٹاپک مائنڈفلنس. اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیے, یہ ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. جن ایریاز پر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ وہ ہے پلاسٹک پولوشن, پلانٹس کو برباد کر رہی ہے, وائلڈ لائف کے ساتھ مرین لائف کو بھی اور خود ہمیں بھی, ٹھیک ہے, بہت مختلف طریقے سے. اور ٹپس اور ریکمنڈیشنس ان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ پلاسٹک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے جو کوئی آلٹرنیٹیوز ہوں گے وہ کیمیکل فری تو ہوں گے ہی, پیسے بھی بچیں گے آپ کے انشاءاللہ. اور وہ جو پیسے بچیں گے وہ آپ کی جیب میں نہیں رہیں گے, وہ آپ جب آرگینک ایٹنگ, ہم میں سے کتنے سارے لوگ کہتے ہیں نا یار آرگینک چیز لینا اٹ از سو ایکسپینسو, ہمارے جیسے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہم اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پیسے تو ہیں لیکن غلط جگہ پہ لگ رہے ہیں. وہ ٹیشو پیپر اور
I don't know, cling foils or Scotch Brite or sanitary pads or in सब चीज़ों के ऊपर लग रहे हैं जो सिर्फ one time use किए हैं. You just use it, throw it, move on with your life. हर तरीके से हम अपना नुकसान कर रहे हैं. तो वो जो आप पैसे सेव करेंगे, you'll have a better, बेहतर जगह होगी उनको खर्च करने के लिए. Ultimate target हमारा क्या है? Zero waste पर जाना. Zero waste का concept, not a waste कमर वाली, that sounds good too by the way. Why not? किस ने weight loss का भी target रखा हुआ है इस रमजान में? है कोई? या मैं यूं? Of course, everybody. मैं भी हूँ. Everybody. तो इसलिए मुझे ख्याल आया कि zero waste जो है, please focus. हम इस वाली waste की बात कर रहे हैं. आगे चलते हैं. अच्छा, before we continue, did you know that we consume almost 5 grams of plastic every week, which is equivalent to a credit card? ये WWF वालों की रिपोर्ट है. हम कैसे कंज्यूम करते हैं प्लास्टिक? कुछ आइडिया आ रहा है? यानी हम तो फेंक देते हैं ना प्लास्टिक, हमें किस तरह वो बॉदर कर रहा है? Can I say something? Sure. I think जो हम प्लास्टिक के जो कप्स यूज करते हैं और जो बॉटल्स होती हैं, कम से कम वो तो जरूर, आई एम श्योर, क्योंकि लाइक यूज देम एवरी डे. जी, और इवन कनाडा और इन मुल्कों में उन्होंने पिछले दिनों कोई था जब कोई रिसर्चेज हैं, ये सारी आप लोग बेशक इनके बाद में जाके सर्च करें, लेकिन यूरिन से चेक करते हैं BPA और पता चला कि इतना सारा, तो हमारी यानी कनाडा जैसी जगहों में रहने वाले लोगों में भी बॉडी के अंदर इतना सारा BPA है, थैंक्स टू ऑल दैट प्लास्टिक जिसके अंदर ही हम माइक्रोवेव में खाना डाल देते हैं और पानी पीते हैं और सारा कुछ. जी, 17% सिर्फ बॉटल्स थी आउट ऑफ 259 डिफरेंट टाइप्स जो BPA फ्री निकली थी. तो या एक तो हो गई ये चीज. अच्छा, यानी हम जो पी रहे हैं उससे हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं. ठीक, एनीवन एल्स? जो हम खा रहे हैं, कुछ जो हम खाना शाना खाते हैं, उसमें किस तरीके से प्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है? Like when we microwave something, तो कुछ ना कुछ उसमें melt quantity वो उस तरीके से होके. सही. फिर जो एयर हम देखें, जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हर सांस के साथ हमारे अंदर जा रही है, एयर में किस तरह वो जा रहा है? जो भी आपने बात कही कि जी ये है ग्लोबल वार्मिंग और वो सारी ग्रीन गैस जो एमिशंस हैं, ये सारी गैस एमिशंस जो होती हैं, वो सारी टॉक्सिन्स फैलाती हैं एयर में. वो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हमारा अंदर उससे खराब हो रहा है. और अच्छा, बात हो रही थी कि हम कंज्यूम किस तरह करते हैं. यही जो ढेर सारे गार्बेज पूरी लैंडफिल के ऊपर जब बारिश होती है, और वो बारिश जिस वक्त जो ग्राउंड में जो एब्जॉर्ब करती है सॉइल, उस सॉइल के अंदर ही हमारी ये सब्जियां और ये सब चीजें नहीं लग रही, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं से हमारे अंदर आ रहा है. फिर आप ये देखिए कि ये सारा पानी उधर जाता है कहीं ना कहीं से, जो तो एब्जॉर्ब नहीं होता वो समंदरों में चला जाता है, और समंदर में मछली होती है और वो मछली से हम ही खा रहे हैं फिर भी. तो इट इज गोइंग इनसाइड अस. सिंथेटिक कपड़े यानी प्योर कॉटन या प्योर सिल्क वगैरह हम लोग नहीं पहन रहे होते, उसमें मिक्स होते हैं हर वक्त, और वो कहीं ना कहीं वो हमारे, ये सारी चीजें मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हमारे अंदर जा रही है प्लास्टिक. Everyone is affected and we are affected too. Population growth हुई जैसे जैसे, उतना ज्यादा ट्रैश बनने लग गया. जितना ज्यादा ट्रैश है उतनी ज्यादा ये हैं गैस एमिशंस और साथ में ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें. जैसे अभी मैंने बताया, it is affecting ground, it is affecting air, water and our own health. ये याद रहे कि हर साल 400 मिलियन टन्स बनता है प्लास्टिक, नया प्लास्टिक जो रिसाइकल होता है, उसको जरा साइड पे कर दीजिए. 400 million tons every year, which is the weight of 3,400 CN Towers. इतना सारा प्लास्टिक हर साल बन रहा है, ठीक है. टॉक्सिक केमिकल्स, अभी जो बात हो रही थी, ये याद रखिए कि हमारे पास ये एक ही एक प्लैनेट है जिधर हमने सरवाइव करना है. शायद पता नहीं आने वाली नस्लों में कभी जाके मार्स पे क्या बनता है, दे आर स्टिल ट्राइंग. होपफुल हैं हम, लेकिन टिल डेट वी हैव ओनली दिस प्लैनेट.
تو اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے بچا کے رکھنی, اور زندگی بھی ایک ہی ہے, اپنی بھی اور پھر آنے والی نسلوں کی بھی, تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا, جو ٹاکسک کیمیکلز ہیں اور جو مائکرو پلاسٹک ہے وہ انہیل کرتے ہیں, ہم اس کو کھاتے ہیں, اس کو پیتے ہیں, ہماری اسکن کے اوپر لگتی ہے, اس سارے اس پلاسٹک لائف اسٹائل کی وجہ سے. مائکرو پلاسٹک کا کوئی کانسیپٹ ہے یہاں پہ کسی کے پاس؟ اوکے, جو پلاسٹک ہے اب وہ اس نے ختم تو نہیں ہونا. آج تک جتنا بھی پلاسٹک بنا ہے, جب سے پلاسٹک بننے لگا ہے آج تک, وہ جو پہلے دن کوئی شاپنگ بیگ بنا تھا, جو پہلے دن کوئی واٹر باٹل بنی, اٹ از اسٹل دیئر, ٹھیک. لیکن جب وہ ڈیکمپوز تو اس نے ہونا نہیں, لیکن بہرحال وہ کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے اس میں بہت ہی چھوٹے ٹکڑوں میں, فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیجیے یہ جو سنتھیٹک کپڑے ہیں, سنتھیٹک کپڑے جب ہم دھوتے ہیں اس میں سے جو پلاسٹک نکلتا ہے وہ ہے مائکرو پلاسٹک. یہ جو آپ ٹوتھ پیسٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے بیڈز ہوتے ہیں, جو آپ اسکرب یوز کرتی ہیں اسکن کے اوپر, اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں پانی کے اندر, دے آر مائکرو پلاسٹک. نان اسٹک برتن, اس کے اوپر سے ایک وہ پوری جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ ہر دفعہ تھوڑی سی اترتی ہے, وہ مائکرو پلاسٹک ہے. اسکاچ برائٹ جو آپ استعمال کرتی ہیں, وہ جب ہر دفعہ وہ آپ نے جوڑتی ہیں تو یعنی اٹ از ناٹ پلاسٹک بڑا والا, لیکن وہ بہت چھوٹا سا, اور وہ ہمارے پانیوں میں اور ہر چیزوں میں جا رہا ہے, اور وہ ایونچولی ہم تک آ رہا ہے. یہ مائکرو پلاسٹک سمندروں تک جس تک جاتا ہے, تو آپ کو پتا ہے پانی نے تو بہنا ہے, یہاں آپ کی کچن سے نکلے گا اور پھر وہ کہاں پر نالیاں اس کو کسی ایک جگہ پھینکتی ہیں, پھر وہ والی نالا جو ہے وہ کہیں آگے کسی دریا میں گرتا ہے, وہ دریا اکٹھے ہوتے ہیں کسی سے, ایونچولی اٹ از گوئنگ ٹو گو ان دا ریور, ان دا اوشن, ٹھیک. تو وہاں پہ جو پلانکٹن سب سے چھوٹی آرگنزم ہے ادھر کا, وہ بھی اس کو افیکٹ کرتا ہے, پھر وہی ساری مچھلیاں کھاتی ہیں, ادھر پلانٹس کو لگتا ہے, ہر چیز برباد ہو رہی ہے پلاسٹک اور مائکرو پلاسٹک کی وجہ سے. ہماری صحت کی جب ہم بات کر رہے ہیں, کینسر, انفرٹیلٹی آج سے پہلے آپ نے کبھی اتنی نہیں سنی ہوگی. پھر کوگنیٹو امپیئرمنٹ جس کا سنو ADHD اور آٹزم, اور یہ چیزیں اتنی کامن ہو رہی ہیں. کیا ہے اس سب کے پیچھے؟ ہمارا پورا لائف اسٹائل چینج ہونے والا ہے. Wow, that's massive. That is 146 million tons per year just of the packaging of things that you buy. یعنی ٹوٹل جو پلاسٹک ہے اس کا 42% کیا چیز ہے؟ صرف چیزوں کی پیکنگ. Wow. Sorry, I just want to ask you something. Are we allowed to ask questions in the middle, or should we wait till you're finished? کیا لگتا ہے باقیوں کو, کیا لگتا ہے؟ ساتھ ساتھ ہی تو پوچھتے چلے جائیے. Okay, there's a hand raised, so I just wanted to be sure. Aisha, you can ask. میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی مائکرو یہ پولوٹنٹس کے بارے میں, مائکرو پلاسٹک, اور اس میں یہ تھا کہ جو جتنے لوگ ان نے ٹیسٹ کیے ان میں سے 80% جو تھے ان کے اندر یہ تھا. اینڈ دے آلسو سیٹ کہ جی اس سے یہ بہت سارے ڈفرینٹ آرگنس میں جا کے جو ہے وہ یہ اسٹور ہو جاتا ہے. سو لائک اب جیسے آپ نے بتایا کہ اب ہمارے ہاں تو نائلون تو اتنا وہ فیمس کائنڈ آف چیز ہے نا کہ ہم پریفر کرتے ہیں اس ٹشو اور آرگینزا اور یہ سب چیزیں دیکھیے. ایگزیکٹلی. اینڈ دین جیسے آپ نے کہا ڈٹرجنٹس میں ہے, ٹوتھ پیسٹ میں ہے. سو آپ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ اس کی جیسے آپ نے پہلے ونیگر کا آلٹرنیٹیو بتایا ہے, اگر آپ ان چیزوں کے ہمیں آلٹرنیٹیوس بھی ساتھ بتا دیں تو سو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل. It will come inshallah تھوڑی دیر میں. Okay, thank you. Not a problem. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اب یہ تو پتہ چل گیا ہے تو بڑے رولے والی چیز ہے, نقصان ہے, ہر ایک کو ہو رہا ہے, ہمیں بھی, جانوروں کو بھی. اچھا, ہمیں اپنی تو فکر کرنی ہے, اور یہ جو مرین لائف کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر جو یہ پرندے اور یہ پلانٹس اور ان سب کے ساتھ یہ پورا آکسیجن ہی ظاہر ہے اگر اس طریقے سے پولوٹیڈ ہے تو دکھ کی تو بات ہے نا. کہاں پر وہ عورت جو فاحشہ ہے اور پھر بھی ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی جنت لکھتی جاتی ہے. تو یہ جانور اور ان چیزوں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر. وی ہیو ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ. آئی کین ناٹ اسٹریس اٹ مور, لیکن I think you are getting the idea. You're even being here means that you are serious about this. Tips اور recommendations دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں.
प्लास्टिक फ्री होने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह as much as we can. As I said, अभी ये पूरा सुनने में ना आपको लगेगा मैं किधर से शुरू करूं, क्या करूं, मतलब इट इज सो मच, हर चीज प्लास्टिक है जब आप देखने शुरू करेंगी, तो कहाँ से करूं, थोड़ा थोड़ा. अब जैसे स्कॉच ब्राइट है, मैं क्या इसके लिए उसको क्या कहते हैं, लूफा पता हो शायद आप लोगों को, तोरी जो ड्राई हुई भी तोरी होती है, पाकिस्तान से बड़े आराम से मिल जाती है, यहाँ पे मिलती है लेकिन रियली एक्सपेंसिव. तो अगर पाकिस्तान जब जाएं तो तब, लेकिन तब तक ये कर सकते हैं कि थ्रिफ्ट स्टोर वगैरह से बड़े आराम से मिल जाता है. किचन का पर्दा अब है तो वो अच्छा, उससे भी ज्यादा जो क्रोशे करते हैं लोग ऊन से, वो छोटे छोटे बना के दे रहे हैं. तो इस किस्म की कोई चीज आप लीजिए जो यू वुड बी रीयूजिंग और इट इज सो क्लीन. अगर आप जाके स्कॉच ब्राइट का देखें कि उसकी नमी के अंदर, आपको पता है ना कि जरासीम नमी के अंदर नमू पाते हैं, कितनी जल्दी ग्रो करते हैं. अब वो गीला सा पड़ा हुआ है और वो और उसको आप धो भी लेंगे, उसको ड्राई भी कर लेंगे तो भी वो उस तरीके से नहीं होगा. ये जो कपड़ा आप यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, 2 दफा आप यूज करें, उसको वहीं पर आप रखिए ना फैलाकर, वो आधे घंटे के बाद वो बिल्कुल खुश्क होगा. और जिस वक्त आप अपने टॉवल्स वॉश करते हैं उस वक्त आप इनको साथ वॉश भी कर सकते हैं. तो इट इज क्लीनर, इट इज चीपर फॉर श्योर, एंड बाकी सारी चीजें तो ऑन टॉप ऑफ इट. क्लिंग फॉयल इतनी ज्यादा है, अच्छा मैंने 3 साल से इस्तेमाल नहीं की क्लिंग फॉयल एंड आई एम सर्वाइविंग वेल. ठीक है, क्या किया जाए, ऐसे बर्तन लीजिए जिनके ढक्कन हैं. जब आपको कहीं लेकर जाना है फूड किसी के घर, यहाँ पे तो बहुत वन डिश वाला सिलसिला रहता है, आप उस चीज को पक्का सील करें, ढक्कन लगाएं और अपने साथ ले जाएं. फ्रिज में चीजें रखनी है आपको, सैंडविच जो है वो डब्बे में रखना है, हर चीज के डब्बे मिलते हैं. थ्रिफ्ट स्टोर का कभी कभी चक्कर लगा लिया करें और वहां से कुछ आप ले सकती हैं. व्हाई डू आई सपोर्ट थ्रिफ्टिंग? क्योंकि पैकेजिंग बचती है चीजों की. इवन अगर आप प्लास्टिक का डब्बा भी लेंगे ना, उसकी जरूर एक प्लास्टिक के ऊपर लगी हुई होगी, या कोई भी अगर आप चीज लेते हैं उसकी पैकिंग होती है. तो उससे बचने के लिए थ्रिफ्टिंग इज रियली रियली गुड. जिपलॉक बैग्स और ये सब चीजें जो हैं, इनसे बचने की आहिस्ता आहिस्ता, वन स्टेप एट अ टाइम प्लीज. अपने आप को परेशान कर नहीं, लेकिन कोशिश करनी है. क्योंकि अभी मैं आपको एक लाइन में बताने वाली हूँ वो चीजें जो हम सिंगल यूज चीजें हम यूज करते हैं, इस्तेमाल की फेंक दी, हद से हद 2-3 दफा पानी की बोतल जिस तरह बाहर से खरीदते हैं, 2-3 दफा उसमें मजीद पानी डालेंगे और उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि यू हैव टू थ्रो इट अवे. सैनिटरी नैपकिंस शायद थोड़ा सा डिस्कस्टिंग लगेगा, लेकिन इट इज जस्ट वॉश इट राइट अवे विद कोल्ड वाटर, क्योंकि जब आप उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो यू विल बी कुकिंग उसके ऊपर, इस वजह से जस्ट वॉश इट. और उसके बाद जब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो देन यू कैन वॉश इट इन द वॉशिंग मशीन. क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी और स्किन केयर की चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं. गिफ्ट रैपिंग के आइडियाज देखिए कि पूरा रैप कर देते हैं उसको और प्लास्टिक की टेप से उसको टेपें लगा देते हैं और उसके बाद उसको अगला बंदा उसको रिप इट ऑफ और देयर यू गो. नहीं करें, देखें कि ग्रीनर आइडियाज क्या हैं. इवन एक स्कार्फ में चीज लपेट कर आप दे सकते हैं. इवन पुराने अखबार या पुरानी जो किताबें हैं उनसे बड़े अच्छे से और पेपर टेप्स मिलती हैं, या फिर गंदम के आटे की या मैदे की जो लेई बना लिया करते थे. व्हाई डू वी हैव टू बाय ग्लू प्लास्टिक की बोतल में? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको स्विच जब आप करने लगेंगे ना, अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ भी आने लगी कि अच्छा ये चीज का तो ऑल्टरनेटिव है मौजूद. इसके अलावा जब आप तोहफे देते हैं, अभी ईद का मौका आने वाला है, why not giving experiences to people? or how about money? कि बजाय कि आप उसको कोई प्लास्टिक का तोहफा ले देते हैं और रैपिंग के साथ, उसके बजाय उसको एक्सपीरियंस दिया जा सकता है. जैसे बच्चों की माएँ उनको लेकर जा सकती हैं. अच्छा कोई भी पता नहीं आप लोगों की तरफ वहां पे खुला है या नहीं, लेकिन जैसे बॉलिंग के लिए लेके जा रहे हैं, चलिए जी सब बच्चों की ईदी क्या है, बॉलिंग के लिए आप लेके जा रहे हैं. आई डिड इट लास्ट ईयर कि बॉलिंग पर मैं सारे बच्चों को ले गई थी और उनको एक टी शर्ट, गुडी बैग वाला कल्चर बिल्कुल जीरो कर दें. उनको आप इस तरह की कोई चीज दे सकते हैं. अच्छा जी टी शर्ट दे दिया बच्चे को, तो इस तरह वाली चीज. गुडी बैग्स मैंने कह दिया. पेन्स, प्लास्टिक के जो पेन है इस्तेमाल किया फेंक दिया. रिमेंबर गुड ओल्ड डेज जब हम इंक वाले पेन इस्तेमाल किया करते थे और वो रीफिल हुआ करते थे. या दे आर स्टिल अवेलेबल बाय द वे, सो वी कैन यूज इट. और पेंसिल, क्योंकि वो शार्प हो जाती है, वो कंपोस्टेबल है,
ٹھیک ہے, یا ٹائپ کریں چیزوں کو اور پیپر فری ہونے کی کوشش کریں. پینس جو ہے نا, یہ بال پوائنٹ, آئس کریم جب کھانے کے لیے جاتے ہیں اس کو بجائے کہ پلاسٹک کے کپ میں, what you can do, just get it in a cone. ٹیشو پیپر, پرانے زمانے میں, جو اتنا بھی پرانا نہیں ہے, رومال ہوا کرتے تھے. ابھی بھی پرانی بچوں کی جس طرح کاٹن کے ان کے پجامے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں, جو کسی کو دینے لائق بھی نہیں ہوتے اور ان کی کوئی حالت نہیں ہوتی, اس کے چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کاٹ سکتے ہیں. اٹس ایکچولی جینٹل آن دا اسکن. تو یہ والی چیزیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ بچوں کے لیے بہت ضروری, نیو بورن بچوں سے ہی ہو گئے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, ویٹ وائپس. اور اچھے 3-4 سال تک کے بچے کے لیے ہاتھ دھلانے کے بجائے ویٹ وائپس, اور اس کا بم صاف کرنے کے لیے ویٹ وائپس. بچے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, پیپر پروڈکٹس ان کے اوپر لگا رہے ہیں. Why don't just take them and wash them? تھوڑی سی ایکسٹرا وہ کرنی پڑے گی حاصل. کمپوسٹنگ کرنا شروع, کمپوسٹنگ کے اوپر چلیں بعد میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جہاں بھی جائیں اپنی آہستہ آہستہ عادت بنائیں کہ ایک ری یوزیبل بیگ ہے جس کے اندر ہی 2-3 اور ری یوزیبل بیگس بھی آپ رکھیے, اور اپنی جو ہلکے ویٹ والی کوئی پلیٹس, چمچ, گلاس, کپ, یہ چیزیں آپ لے جائیے. تو اچھا, اب یہاں آپ لوگ میرا خیال ہے سب یہیں سے ہیں. پاکستان میں تو اٹ از لاٹ ایزیئر کہ آپ ان چیزوں میں کھانا لے لیں. یہاں پر کووڈ سے پہلے تک آئی وڈ جسٹ گو ٹو اے کافی شاپ ود مائی مگ, آسک دیم, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. بلک اسٹورس میں بھی آئی ٹو ٹیک مائی کنٹینرز ود می, اور وہ پہلے اس کا وے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ چیز لے لیں اور بعد میں وے کرتے ہیں. تو یہ اویلیبلٹی تھی. اب تھوڑا سا یہ مشکل تو ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ فار ایگزامپل ریسٹورینٹ جا رہے ہیں, جو کھانا بچتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ اسٹائروفوم والی ایک اوٹ پٹان سی چیز کے اندر وہ لے کر آنا پڑتا ہے, وہ کم سے کم آپ بچا سکتے ہیں. یا اگر آپ فوڈ جس وقت لے رہے ہیں کسی بھی ایسی جگہ سے, کسی کافی شاپ سے, اچھا اس کا لڈ نہیں دو, اچھا اس کا اسٹرا نہیں دو. اب کپ تو اس وقت اگر ضروری ہے, لیکن باقی چیزیں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ریئلی فوکسڈ کہ ہماری چیزیں اس طریقے سے. اچھا, سیشے ملتے ہیں فری میں, یہ پلیز ٹرائی کریں, یہ سیمپل ہے. یا پھر آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں, ساتھ چھوٹے چھوٹے, پلیز کسی بھی قسم کا کوئی بھی سیمپل آپ کو کوئی دے رہے ہیں نا, چھوٹی پیکنگ میں نہیں لیجیے. اور آبویسلی سیمپل ہے تو چھوٹی پیکنگ میں ہی ہوگا, اس کو انکار کر دیجیے, سہولت سے واپس کر دیجیے. آرڈر کرتے وقت ہی کہہ دیجیے کہ نہیں ڈالیں. پیزا والے ڈبے میں ایک چھوٹا سا وہ بھی آتا ہے, ٹیبل پڑا ہوتا ہے, وہ بھی ان سے کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. اور کلودنگ میں بھی خیال رکھیے کہ پیور ہمارے لیے بہتر ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ ورائٹی ہو کپڑوں کی. آبویسلی وہاں پر پھر جا کے ہم ان کی کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. آئی وڈ سے فوکس آن کوالٹی. اچھی چیز لیجیے, اور وہ اتنی جلدی خراب بھی نہیں ہوگی. آپ خود استعمال کر سکتے ہیں, بعد میں کسی اور کو, بہنوں کو, بھابھیوں کو دے سکتے ہیں, لیکن کم سے کم آپ کی اپنی باڈی پہ بھی پیور کپڑا لگ رہا ہوگا, اور وہ ماحول کے لیے تو اچھا ہے ہی ہے. پلاسٹک سیو کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں اوشنز کے لیے, تو وہاں پر ایک چیز اور پلیز بڑی ضروری ہے, بلونز. 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا پلیز. anyone remembers کہ ہماری امیاں جو تھی پرانے زمانے میں, وہ پرانے کپڑے کاٹ کے ان کی صافیاں بنا کے کچن میں لگا دیتی ہوتی تھی. I think بالکل یہ والی ہی چیز کہ وہ جو کپڑے ہیں ان کو بچوں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جس وقت نوز بلو کرنی ہے, یا پھر یہ جو صافیوں والی بات آپ نے کی ہے کہ کچن کے لیے ان کو استعمال, یعنی اکثر تو وہ کپڑے جو ہم جو صفائی کے لیے استعمال آپ کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئل گر گیا فار ایگزامپل, یا انڈا گر گیا, اب آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بس ٹیشو سے ہی کروں, کیا ہوتا ہے وہ ٹاول پیپر, کیونکہ اس کو پھینکنا ہے. اس ٹائم پہ آپ وہ جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ہاں, میں کہہ رہی تھی کہ بلونز وغیرہ استعمال نہیں کریں بالکل بھی. سے نو ٹو بلونز. آپ لوگوں کو یہاں پہ نیٹ فلکس جس کے پاس ہے, پلاسٹک اوشن ایک ڈاکیومنٹری ہے, آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اٹ. بہت آپ کا دل خراب ہوگا, دل خراب ایسے اداسی اور بے بسی اور تکلیف کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے اٹ وڈ بی چینج کر دے گی ساری چیزیں. کائنڈلی ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دے نام, سو آئی کوڈ رائٹ اٹ ان دی چیٹ. A plastic ocean.
یا the plastic ocean یا a plastic ocean یاد نہیں ہوگا. اچھا گلاس باٹلز وغیرہ تو ایون بچوں کی بھی جس طرح ہے کہ استعمال کی جائیں اور سارا, لیکن ایک اور چیز جہاں پر میں نے گلاس کو سوئچ کیا ہے وہ ہے فریز کرتے ہیں جس وقت آپ کچھ, تو جو گلاس جارز ہیں, جو میسن جارز ہیں, اس کے اندر آپ تھوڑی سی اسپیس رکھیے کیونکہ جب وہ فریز ہوگا تو وہ تھوڑا ایکسپینڈ ہوگا, لیکن دیٹ ریئلی ورکس ویل. تو یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو چھوٹے 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 سوئچز انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. کیا ہو گیا؟ اچھا, تو متبادل کی بات ہو رہی تھی کہ پھر اگر وہ استعمال نہیں کریں تو پھر کیا کریں. کچھ DIY پروڈکٹس میں یہاں پہ بتاتی ہوں. ٹوتھ پیسٹ بائی دا وے, ایک ٹیوب takes up to 500 years to decompose. تو وہ جو اندر اس کے بیڈز ہیں, اس کا جو مائکرو پلاسٹک تو کہانی ہی چھوڑ دیں. 500 یعنی آج تک جب سے ٹوتھ پیسٹ بنی ہے تو وہ جو بھی ٹیوبز استعمال ہوئی ہیں وہ وہیں پہ پڑی ہوں گی کہیں نہ کہیں لینڈ فل میں. تو بہت آسان ہے. 2 ٹیبل اسپونس آپ کوکونٹ آئل لیں. دیٹ از دا بیسک تھنگ ایکچولی, کوکونٹ آئل. اگر یہیں رکنا چاہیں تو بے شک یہیں رک جائیں کہ صرف کوکونٹ آئل کو آپ برش سے استعمال کر سکتے ہیں. چاہیں تو تھوڑا سا اس میں بیکنگ سوڈا ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہلکا سا, زیادہ نہیں کیونکہ ایبریسو ہوتا ہے, لیکن اس کے یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے ریسیپی, آپ اس کو آگے پیچھے کیجئے اپنی پسند سے. میں کبھی کیا کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ مما مجھے لگ رہا ہے کہ کسی دن آپ ریڈ پیپر بھی نہ ڈال دیں اندر. ٹرائی تو کرتے ہیں, لیکن بہرحال مختلف چیزیں میں نے ٹرائی کی ہیں. چارکول پاؤڈر از ریئلی گریٹ, تو وہ بھی تھوڑا سا ڈالا جا سکتا ہے, لیکن وہ چونکہ بلیک ہے تو اگر بچے ہیں آپ کے گھر میں اور برش جو ہے اس سے یہ نہ ہو کہ وہ سارا گند مچا دیں یا کچھ, تو دیکھ لیجیے گا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. پیپرمنٹ آئل اگر چاہیں چند قطرے اس کے ڈالے جا سکتے ہیں. ٹرمیرک, اٹس اینٹیسیپٹک, اٹس گڈ, وائی ناٹ, اور گھر میں موجود ہی ہوتی ہے. زائلوٹول جو ہے یہ ہلکی سی مٹھاس دینے کے لیے ہے اور فریشنس دینے کے لیے ہے. چاہیں تو ملائیں, چاہیں تو رہنے دیں. ڈائبیٹک ہیں اگر تو پھر تو بالکل بے شک رہنے دیں, لیکن اگین یہ یاد رہے کہ یہ ایک بڑے بیچ میں بالکل تھوڑا سا ڈل رہا ہوگا, تو آپ چیزوں کو اپنی پسند, اپنے ٹیسٹ کے حساب سے, اپنی ضرورت کے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. Just so that you know, it's been almost 10 years. I have not used store-bought toothpaste. I visit my dentist every year, sometimes twice a year, کیونکہ ہماری free cleaning وہ کرتے ہیں تو ہم جا کے دکھا لیتے ہیں, اور میرے پاس thumbs up ہے ڈینٹسٹ کی طرف سے بھی. تو ٹرائی کیجیے. I have a suggestion کہ why not if we switch to مسواک, اور وہ جو پاکستان میں ایک ملتی ہوتی ہے, I don't know its names, I guess مطلب ایک وہ بارک ہوتی ہے ٹری کی, I don't know what it's called, وہ بھی as an بالکل alternative بالکل, to اور سننا ہوئے ہے, اور اب یہ لوگ بھی اسی کے اوپر ہی آ رہے ہیں کہ اچھا جی لکڑی کے ٹوتھ برش بنائے جائیں اور یہی مسواک والی چیز. تو اگر یہ اویلیبل ہو اور کر سکیں, آتی ہے, تو یہ تو بیسٹ ہے. یہ تو بیسٹ ہے نا, یہ اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں. 100% کمپوسٹیبل. شیمپو میرا ایک کوشچن تھا ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے, کیونکہ میں ڈینٹسٹ ہوں, تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پھر اس میں فلورائڈ کا کیا سبسٹیٹیوٹ ہے, کیونکہ فلورائڈ جو ہے وہ ہمارے دانتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے, جس کے بغیر اب تو پانی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور پانی بھی آپ فلورائڈ والا پیتے ہیں اور سارا کچھ, مگر ٹوتھ پیسٹ میں جو ہمارا, کیونکہ اب جو ڈینٹسٹ ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ دانت صاف کریں اس کے بعد آپ کلی نہ کریں, تاکہ وہ فلورائڈ کی کوٹنگ جو ہے آپ کے دانتوں کے اوپر رہے. تو پھر اس کا کیا سبسٹیٹیوٹ ہوگا؟ یہ پھر ہمارے سروائیو کر رہے ہوں گے اس کے بغیر, کیونکہ میرا بیٹا بھی جب سے ہی از اوور 10 ناؤ ماشاء اللہ, تو اس کو بھی پہلے دن سے وہ بھی یہی یوز کر رہا, اور میری ڈینٹسٹ سے مشورے سے ہی اس کو, اور ہر دفعہ وہ دیکھتی بھی ہے. وی آر ڈوئنگ گڈ. ہو سکتا ہے کہ جو وہ پانی میں ملا دیتے ہیں that would be enough for us, or I don't know.
मिसवाक का मुझे ये याद है कि पाकिस्तान में जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो वहाँ पे जो मिसवाक के आते थे पेशेंट्स, उनके दांत अनफॉर्चुनेटली और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि बहुत गंदे होते थे, क्योंकि वो इस मिसवाक को सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं करते थे। तो असल मकसद तो दांतों की सफाई है। बेशक मिसवाक जो है वो सुन्नत है, मगर मकसद तो दांतों की सफाई है ना। अगर वो मिसवाक से अच्छी तरह से होता है तो उसको उससे की करें, और अगर आप ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे करें। बिल्कुल। और इसमें इसीलिए भी मैंने यहाँ पहले कहा अगर आपको ठीक से आती है तो, क्योंकि आई ट्राइड एंड आज मुझे लग रहा था कि ऑल द वे पीछे और मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर जो दांतों के गैप्स हैं, जो दांतों की जो बीच वाली जगह है, अगर वहाँ पर हो रहा ही नहीं है, और फ्लॉसिंग वगैरह बाय द वे वो तो ज़रूरी है ही है, तो हाँ मैं नहीं कर सकी, मेरे से नहीं ठीक से हुआ। तो बिल्कुल सफाई, ये ख्याल रहे कि असल चीज़ तो सफाई ही है, और अगर कर सके मिसवाक से तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। एक सजेशन मैं भी दे दूं। मिसवाक का ये है कि जाहिर है हमने तो सुन्नत को फॉलो करना है, तो सुबह के टाइम जब हम रात को तो ब्रश करके सोते हैं, तो सुबह के टाइम आप उठते ही मिसवाक करके नमाज पढ़ लें, और जब आप नाश्ता वगैरह करके अगर ब्रश करते हैं तो फिर आप ब्रश कर लें, और फिर नमाजों के टाइम में मिसवाक कर लें, क्योंकि सुन्नत को तो नहीं हमने छोड़ना, तो ब्रश भी साथ साथ चलता रहे और मिसवाक भी। ये तो बेहतर, बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, shampoo. I am shampoo free for almost 3 years now. My hair are nice and healthy, alhamdulillah. मैंने क्या कर, अच्छा ये चीज़ें अगर आप देखें ना खुद फेसबुक पर, आपको नो शैम्पू या नो पू, एक्चुअली इसको कहते हैं नो पू मेथड, इसके आपको ग्रुप्स मिलेंगे, सब लोग वहाँ पर अच्छा कितने कितने सालों से वो लोग मौजूद हैं, फिर आपकी क्वेरीज के वो जवाब दे सकते हैं। तो that's where I started it. तो आजकल तो मैं यूज़ कर रही हूँ आमले रीठे का शैम्पू ही कहना चाहिए उसको, बहरहाल उसको थोड़ा सा पका के पानी में ना जस्ट यूज़ इट इज़ रनी, लेकिन और वो इस तरीके से झाग नहीं बनती जो हमें आदत है शैम्पू की, उससे बिल्कुल भी नहीं घबराएं आप कि अच्छा झाग नहीं बन रही, झाग नहीं भी बन रही, आपके बाल, आपकी स्कैल्प साफ हो रही है, एंड दैट्स ऑल वी नीड। इसी तरीके से अंडा खूब अच्छी तरह फेंटा हुआ, बीच में चाहें तो जरा सा सिरका मिला लें, जस्ट अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प, वॉश इट थॉरोली एंड इट विल बी गॉन, नो स्मेल एंड नथिंग। शायद बाथरूम में आपके टब वगैरह शावर एरिया में थोड़ी सी स्मेल रह जाए तो विनेगर स्प्रे कर दें बाद में, एंड दैट विल गो। henna is good for यानी जिस दिन आपने henna अगर लगाएं once a month maybe or maybe in 2 months, तो भी उसके बाद you don't need to use any shampoo. Rye flour, okay, I just noticed my spelling mistake here. Sorry about that. So FLOUR by the way. So rye flour, इसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, ये राई नहीं है, उर्दू वाली राई नहीं है, this is not mustard seeds, it is rye flour but it is great for hair. Oats could be good too depending on your hair type. तो जिनको प्रोटीन चाहिए बालों को या मॉइस्चर चाहिए, ट्राई करें डिफरेंट चीजें बालों के साथ, कुछ भी नहीं होती, दिस इज ऑल हेल्थी, नो केमिकल्स, ट्राई करके देखें, अगर ठीक हो गया, नहीं हुआ तो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंशाल्लाह। हद से क्या होगा, बाल ऑयली हो जाएंगे ऐसा। अच्छा ये I just have a small follow-up question. You said that you are shampoo free for 3 years now. Is it really? And you think like, do you have dandruff or anything or any other experiences? Nothing at all. ये है कि शुरू में मैं अपनी फ्रेंड जो है मेरी क्लोज फ्रेंड या फिर अपने बेटे से, कभी अपने हस्बैंड से पूछ लेती थी कि कोई स्मेल तो नहीं है बालों में, so they are smellless, जो एक शैम्पू की प्यारी सी खुशबू आ रही होती है वो नहीं होगी बालों में, लेकिन कोई स्मेल नहीं होगी और कोई चिपचिपे नहीं होंगे, कोई डैंड्रफ कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत सूट किया। अच्छा मैं अक्सर जो है बालों को मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, मेरी जब शादी का टाइम था तो आई हैड द केराटिन ट्रीटमेंट, और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सल्फेट फ्री शैम्पूज है ना आप वो यूज करें। जब मैंने ओवर द काउंटर वो चेक किए तो दे वर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 9-10,000 के एट दैट टाइम, लाइक 6 years ago. तो somebody recommended me कि आप ना खुद से शैम्पू बनाएं, और वो मैंने बनाया जैसे आपने बताया ना, आंवला, रीठा और कुछ और जड़ी बूटियां थी जो मुझे पंसारी की दुकान से मिल गई थी, और वो वाकई में बहुत मतलब थिन था उसकी कंसिस्टेंसी, और उसमें बहुत ज्यादा झाग नहीं बनती थी, बिल्कुल हल्का सा,
बट ये है कि उससे मेरे बाल इतने हेल्दी और इतने शाइनी और लंबे हो गए थे कि ये तो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. अब तो बच्चों के साथ इट्स नॉट पॉसिबल उस तरीके से बालों की केयर, बट आई डिड इट और इट वर्कड. That is great. चलें, एक तो इधर से फीडबैक आ गया. अच्छा, एक अभी मुझे याद आया कि ये जो रनी है इसके अंदर थोड़े से अगर फ्लैक्स सीड्स डाल लें तो दे आर गुड फॉर हेयर टू, और उसकी उतना वो रनी भी नहीं रहेगा. एक चीज जो मैं अक्सर बालों में अमूमन यानी जिससे मैं बाल धोती हूँ वो बेसन है. बेसन पानी में घोल कर चाहे तो जरा सा अंडा फेंट के डाल लें बीच में, खूब अच्छे वाला फेंट के, खूब अच्छे वाला, जब झाग बनने लगती है अंडे की, या उसमें थोड़ा सा सिरका मिला लें और वो बालों की स्कैल्प में लगाएं और जस्ट वॉश इट राइट अवे. ये नहीं है कि अच्छा जी अब इसको आधा घंटा रखना है तो फिर स्टीम देनी है, तो कुछ भी नहीं करना. जस्ट वॉश इट, यूज इट लाइक योर रूटीन शैम्पू एंड इट वर्क्स अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये चीज थी शैम्पू से मुतालिक. ऑल पर्पस क्लीनर, एक हिस्सा विनेगर लीजिए, एक हिस्सा पानी लीजिए और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड अगर उसके अंदर डाल दें, यू आर डन. आपके किचन काउंटर्स, आपके शीशे, आपका वुडन फ्लोर, आपकी हर चीज, एक तो विनेगर की वजह से उसके जर्म्स भी मर रहे हैं और इट विल बी स्पार्कली क्लीन इंशाल्लाह एंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस. तो ये देखिएगा. क्लेंजर और One more suggestion is use of जो ये बेकिंग सोडा होता है along with vinegar, so वो bleach को भी मात दे देगा. बिल्कुल, वो पहले डालें और उसके ऊपर ये जो वो फ्यूम्स से उसके बनते हैं तो बहुत जबरदस्त होता है. बेकिंग में 5 लीटर वाली विनेगर लेके आती हूँ बड़ी बॉटल, और इसी तरीके से बेकिंग सोडा भी ढेर सारे लेके आती हूँ. वो पता नहीं कितने 2 किलो का है या कितने का, बिकॉज आई रियली यूज दीज थिंग्स टू क्लीन माय हाउस. क्लेंजर आपको यूज करना है या तो फिर लोशन, स्क्रब, मेकअप रिमूवर, सारी चीजों में what really worked for me is coconut oil, कि आपका मेकअप भी उसी से रिमूव हो जाता है, मस्कारा वगैरह भी उसी से रिमूव हो जाता है. स्क्रब अगर करना है उसी के अंदर आप थोड़ी सी ब्राउन शुगर अगर डालें, दैट इज सॉफ्टर, तो उससे आप नरम हाथों से स्क्रब कर सकते हैं, या तो फिर जिस तरह स्ट्रॉबेरी मैश कर लिया, या ये चीज़ें जो हैं ऑल नेचुरल, तो वो वाले तरीके किए जा सकते हैं. इसी तरीके से नहाने के फ़ौरन बाद अगर जिस वक्त अभी मॉइस्टी है जिस्म, तो उस वक्त ही आप लगा लीजिए कोकोनट ऑयल ही. तो लेकिन अगर आपको उसकी स्मेल वगैरह बुरी लगती है तो फिर और भी ऑप्शंस हैं. अगर आप देखें एप्रिकॉट ऑयल वगैरह है, आलमंड ऑयल है, सारी ऑप्शंस हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. एक्चुअली यू कैन मिक्स डिफरेंट ऑयल्स, ये भी मैं करती हूँ. उसी में जोजोबा ऑयल इज रियली एक्सपेंसिव, तो वो ज़रा कम डाल लेते हैं. आलमंड ऑयल और ये एप्रिकॉट ऑयल और ये सब थोड़े जो ज़्यादा डाल लेते हैं. पाँव के लिए वो कौन सा ऑयल है, बहुत थिक सा होता, कैस्टर ऑयल, इट्स लाइक जेली, तो वो भी बहुत 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 अच्छा है. पाँव की जो हील्स होती हैं वो आप लगाकर और सॉक्स पहन के सो जाएं और सुबह लगेगा वाओ. तो ये कीजिए. हाँ, ऑयल क्लेंजिंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्लेंजर ऑयल. अगर आपकी इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन, एंड आई हैव एक्ने प्रोन स्किन, अब तो खैर उम्र बढ़ गई है, लेकिन यंगर एज में इट वाज ऑलवेज एन इशू. एक्ने तो बहुत तंग करती थी मुझे, और तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं इस चीज़ में. आई हैवंट यूज्ड एनी काइंड ऑफ यही सारी चीज़ें जो क्लेंजर और फेस वॉश और ये कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया स्किन पे. आई एम डूइंग गुड. तो इवन जब मैं पाकिस्तान का भी चक्कर लगाती हूँ और स्वेट वगैरह थोड़ा बहुत भी होता है, लेकिन ये सब उसको कवर कर लेता है. ऑयल क्लेंजिंग क्या है, आप इनको ज़्यादा तो देख सकते हैं डिटेल इनकी. बहरहाल और ऑयल भी देख लीजिए कि कौन सा आपकी स्किन को सूट करता है. ऑयल आपने स्किन के ऊपर लगाना है, अप्लाई करें यानी थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद तौलिया गर्म पानी में निचोड़ कर हल्का सा उसको स्किन पे रखें, रिमूव करें ऑयल, दोबारा तौलिया निचोड़ के स्किन के ऊपर रखें, एंड यू आर डन. तो ये इंशाल्लाह रियली वर्क्स. हाँ, ये देखिए कि बाय किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, तमानिया ने. जी कहिए. जी, मैंने ये कहना था कि एसेंशियल ऑयल्स अगर आप यूज़ करें अपनी ब्यूटी रूटीन के अंदर, तो वो भी बहुत ही आई थिंक वो बहुत इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर. मुझे तो स्किन के अंदर, हेयर के अंदर रोजमेरी ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, इन चीज़ों ने बहुत हेल्प किया एज कम्पेयर टू जो स्टोर बॉट प्रोडक्ट.
زبردست. اور اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ کا خرچہ جاتا ہے, ایک دفعہ لگتا ہے یار وہ میرا تو کلینزر اتنے کا آ جاتا تھا, یہ تو اتنی سی بوٹل اسینشیل آئل کی اتنی مہنگی ہے, لیکن وہ ایک دم اس میں صرف 2 قطرے ڈلنا ہوتا ہے پوری بوٹل کے اندر, جس کسی کیریئر آئل کے ساتھ آپ اس کو یوز کرتے ہیں نا, تو وہ بہت ٹائم آپ کی چل جائے گی انشاءاللہ. اچھا جناب, by 2050 there will be more plastic in oceans than fish. It is alarming. اور again as I said, آپ پلاسٹک اوشن دیکھیے نیٹ فلکس پر تاکہ مزید پتہ چلے اس بارے میں. اچھا اوشنس میں کیسے جا رہی ہیں چیزیں؟ ہم تو نہیں جا کے پھینک رہے نا اوشنس میں, تو یہ کہاں, تو ہم اپنے آپ کو پرابلم نہیں کریں, رائٹ؟ ہم تو صاف ہیں بالکل, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ویل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ وہاں جا کر نہیں پھینکی جا رہی. وہ بھی ہیں چیزیں کہ کوئی پکنک منانے جس طرح جاتے ہیں لیکس پر اور پھر وہیں پر پھینک کے آ جاتے ہیں چیزیں, اور وہ پھر کس طریقے سے لیکس اور ریور سارے ادھر اوشن میں جاتے ہیں, یا پھر فش نیٹس بہت زیادہ ہیں. لیکن یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک تو جو مائکرو پلاسٹک والی چیز ہوئی تھی, جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوتھ پیسٹ سے اور آپ کے نان اسٹک کوک ویئر سے اور ان سب چیزوں سے جو مائکرو پلاسٹک جا رہا ہے وہ بھی ایونچولی اوشن میں جاتا ہے, کیونکہ جہاں سے بھی پانی ہے ایونچولی اس نے ادھر جانا ہے. دوسری چیز اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب یہ جو بڑے بڑے لینڈ فل بھری ہوئی ہے گندگی سے, اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے, جو جتنی تو اس نے گراؤنڈ میں ابزارب ہونی ہے ہو جانی ہے, باقی بہرحال وہ بھی ہوتی وہ اوشنز تک ہی پہنچتی ہے. وینڈ بھی, کیونکہ پلاسٹک ہلکا پھلکا ہے, وہ کس جگہ ہوگا, کہاں سے اڑتا اڑتا کس درخت میں اٹکا ہوا ہے نہ, اس میں ختم تو ہونا نہیں نا, وہ ڈیکمپوز تو ہوگا ہی نہیں, وہ ادھر سے اڑے گا کسی اور جگہ کدھر, اور ہوتے 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 وہ اوشن میں. اب ورنہ غبارہ, بندہ کہتا ہے کہ اوشن تک غبارے کیسے پہنچ رہے ہیں, وہاں کون جا کے ڈیکور کر رہا ہے اور کچھ بھی کر رہا ہے. وہ اسی طریقے سے کہ وہ ہلکی پھلکی چیز ہے, وہ ہوائیں ان کو اڑا اڑا کے لے جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں پر تباہی پھیلاتے ہیں. اور لینڈ پر بھی کس طریقے سے ہے, یہی ہوائیں وغیرہ اور یہ سب چیزیں ان کو کر رہی ہیں, اسٹرانگلنگ ہو رہی ہے جو جانوروں کے. that was horrible جب ایک برڈ کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کے گرد لپٹا ہوا تھا شاپنگ بیگ کا, اس طریقے سے کہ وہ بیچاری اڑ ہی نہیں سکتی تھی ایونچولی. مجھے یاد نہیں کہ پھر اس کو بچا لیا تھا یا کیا ہوا تھا, لیکن اس طرح کے مسائل جو ان لوگوں کو ہو رہے ہیں. کوالٹی آف ایئر, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ٹاکسنس ریلیز ہوتے ہیں سارے ان گیسز سے اور کتنی گڑبڑ ہو رہی ہے. کوالٹی آف واٹر کی ہم بات کریں, ایک تو جو اوشن میں جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے, اور جو ہمارا پینے والا پانی ہے اس کی بھی کوالٹی ساری خراب ہو رہی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے. اچھا کوئک ٹپس, شروع کہاں سے کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں, تو کوئی ایک چیز شروع کریں اور پھر اسی کو آگے لے کے جاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ڈسپوزیبل بیگ سے شروع کر لیتے ہیں. اب آسانی یہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے نا, تو وہ بہت مشکل لگتا ہے کہ اچھا ہم کیسے, اب پہلے یہ یاد رکھو اور پھر یہ یاد رکھو. کوشش کریں یاد رکھنے کی, کچھ دفعہ کے بعد انشاءاللہ عادت بن جائے گی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر لاتے ہی جیسے وہ خالی ہوا پھر ساتھ ہی اس کو گاڑی میں رکھ دیجیے, تاکہ جب آپ وہاں گروسری کے لیے اترتے ہیں یا اپنے بیگ میں اس کو فولڈ کر کے رکھ لیجیے. تو اور وہی بات کہ ایک بیگ 500 سے لے کر 1000 سال تک ان کو لگ جاتے ہیں ڈیکمپوز ہونے میں. یہاں پر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا چلو شکر ہے میں تو وہ پیپر بیگ لے لیتی ہوں. Is that a healthy alternative? Well, it's better than the plastic for sure. لیکن نمبر 2 اس میں دوسری جو اہم بات ہے پہلے لے کے آؤ پھر فریج کھولو, فریج کھول کے چلی گئی ہوں. ہاں, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو پیپر بیگ ہے وہ ایکسپینسو ہے, ٹھیک, تو اور اس کے پیسے کون ادا کر رہا ہے؟ آپ اور میں, کنزیومر ادا کر رہا ہے نا اس کے پیسے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا آپ یہ سوچئے کہ وہ درختوں سے آ رہا ہے اور اس کی پروڈکشن میں بہت سارا پانی کھپ رہا ہے, ریسورسز جا رہے ہیں, تو وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بیٹر دین پلاسٹک, بٹ اگین اس نے جانا لینڈ فل میں ہی ہے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنا بیگ اپنے ساتھ لے کر جائیے, 2-4 دفعہ کے بعد آپ اس کو دھو لیجئے اور پھر اس کو اپنے ساتھ ہی رکھیے. ڈسپوزیبل پلیٹس کی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ٹیک
ٹیک آؤٹ وغیرہ جب کر رہے ہیں تو بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر تو دیٹ وڈ بی گریٹ. نہیں تو جہاں جہاں پر اسپونز اور فورکس اور نائفز اور یہ چیزیں تو بچائی جا سکتی ہیں نا, تو وہاں پر ان سے کہہ دیجئے کہ ایک سیکنڈ ویکینڈ پر جو ہے گھر والے پھر گھر پر ہوتے ہیں اس لیے. اچھا ڈسپوزیبل پلیٹس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر جو ضروری کوئی چیز چاہیے وہ تو چاہیے, ورنہ اپنی چمچیں پلیٹیں وغیرہ, چمچیں, اسٹرا اور اس طریقے سے یہ چیزیں آپ لوگ اپنے گھر سے یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے پارٹیز وغیرہ میں, پکنکس میں نے بہت زیادہ یہاں دیکھا ہے. پاکستان میں یہ چیز اتنی نہیں ہے ابھی تک لکیلی, لیکن ان ملکوں میں کہ اچھا کون بعد میں اتنے برتن دھوئے گا. آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ڈالیے. اچھا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. ایک تو آپ تھک رہے ہوں گے, اوپر سے ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, یار تم کون سی دنیا میں, یار اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے اب اتنی سی پلیٹوں سے. تو اور یہ تو پیپر کی ہے. بہت سارے لوگ تو آپ کو یہ, حالانکہ وہ پیپر بھی اتنی ساری پلاسٹک کے اندر ریپ ہوا ملی تھی پوری 30 پلیٹس یا جتنا بھی سیٹ ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس طرح کی چیزیں. تو میں اتنا ریلیجسلی اس کو فالو کرتی ہوں کہ اگر پکنکس پہ بھی جانا ہے, سب کا دل ہے پیپر پلیٹس, تو پھر میں لے جاتی ہوں اپنے گھر سے پلیٹس. I am the one who gets to wash it, but that's all right. As long as I'm saving my planet, I'm fine. مدر پلانٹ کہتے ہیں نا, مدر ارتھ کہتے ہیں, تو میوں کا تو خیال رکھنا ہوتا ہے سب نے. نہیں گیو اویز بھی اگر کرنے ہیں تو وہاں پر بھی یہ گیو اویز میں نے کس چکر میں لکھا ہوگا, اب میرے بالکل ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں بالکل یاد آ گیا کہ جب ہم دیتے ہیں, یہ پاکستان میں صفحہ میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ انتہائی گندی سی کوالٹی کا وہ پلاسٹک کے باکسز ہیں جس میں دیا جاتا ہے کسی کو بھی کوئی چیز, ہم نے یہ بنایا چلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہمارے اپنے برتن کسی کے جب گھر جاتے ہیں تو وہ پھر واپس ہی نہیں آ رہے ہوتے, یا 4 مہینے ادھر ہی پڑے رہتے ہیں کہ اچھا جب کچھ اچھا بنائیں گے تو ہم آپ کے گھر بھیجیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ بس یہ والا دے دیا جائے اور فارغ ہو جائے. وہ بات میک سینس, لیکن کوئی جو بھی فالتو ڈبے ہیں, کوئی آئس کریم کا ٹب ہے, کوئی یوگرٹ کا ہے, وہ اس کام کے لیے رکھ لیجئے, لیکن وہ گندی والی پلاسٹک مت خریدیے پلیز. بائی ان بلک. اچھا اب یہ کام تو چلیں سبھی کر سکتے ہیں کہ سیریلز اور لینٹلز, نٹس, یوگرٹ کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف فلیورز والی دلا دی جاتی ہیں, چیز کی جو انڈیویجول پیکنگ ہے وہ دلا دی جاتی ہے, چپس وغیرہ کے چھوٹے ڈبے, یہ سب چیزیں ان کو تو ہم روک سکتے ہیں نا, ان کو تو ہم بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جو سب سے بڑی والی پیکنگ آپ کو ملتی ہے, ایکچولی یوگرٹ تو گھر میں بڑے آرام سے بننے والی چیز ہے, تو وہ تو آہستہ آہستہ گھر پہ بے شک بنائیے, لیکن باقی چیزیں جو ہیں ان کو بڑا والا پیکٹ لیجئے. بچے آپس میں ایک ہی چپس والا, اچھا کبھی کسی کی پسند کا فلیور ہے, کبھی کسی کی پسند کا, اینڈ ایوری بڈی گیٹس ٹو شیئر اٹ, بجائے کہ وہ اتنے پیکٹ سب نے پکڑے ہوں. یہاں پر ابھی اس والی اس میں تب یہ جس طریقے کی ٹوائز ہیں کنڈر جوائے ٹائپ کے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سے گندگی نکلتی ہے. چھوٹا سا کوئی پلاسٹک کی چیز جو 2 گھنٹے بچہ کھیلے گا اور اس کے بعد وہ گاربیج میں جائے گا, وہ اوپر سے پورا پلاسٹک میں ریپڈ ہوتا ہے, پھر پلاسٹک کا انڈا بنا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر بھی پلاسٹک ہوتا ہے, یعنی وہ اتنی سی چاکلیٹ کے پیچھے اتنا سارا پلاسٹک ہوتا ہے. تو بہت زیادہ فوکسڈ رہیں. پھر اسی طریقے سے یہ جو رمضان میں آج کل ہے کہ جی روز بچہ کوئی اچھا کام, گڈ ڈیڈز اور یہ وہ کرتے ہیں, تو ہم ان کو رات کو کچھ دیتے ہیں. وہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ کیا ان کو پکڑا رہے ہیں. کوئی ایکسپیرینسز دیے جا سکتے ہیں. میری ایک پوسٹ اس کے متعلق ہے, آپ ان کو ایکسٹرا اسٹوری ٹائم دے سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ maybe play a game or something like that. ان کو سلیپ اوور دیا جا سکتا ہے دوست کے گھر. ایکسپیرینسز ان کو دیں بجائے کہ چیزوں کے. آہستہ آہستہ بچوں کو اس چیز کے اوپر ٹرین کرنا ہے انشاءاللہ. پرسنل کیئر کی چیزیں بھی, اب اگر ہمیں آئل ہی خریدنے ہیں, جو آئل ہے یا کوکونٹ آئل ہے, جو سب سے بڑی پیکنگ ملتی ہے نا, ابھی پہلے تو آپ چھوٹی لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی اسکن کے ساتھ جاتی ہے یا نہیں, لیکن اس کے بعد آپ بڑی پیکنگ خریدیں کہ وہ اس نے تو ایکسپائر نہیں ہونا اتنی جلدی, اور آرام سے اس کو یوز کریں اگلے سال 2 سال. ونیگر اس کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے. آپ اپنے ساری کلیننگ پروڈکٹس جسٹ ٹاس them away and use vinegar, اور وہ بھی بڑی والی پیکنگ میں خریدیے. اور اگر آپشن ہے کوئی ایسی کہ وہ ریفل ہو سکتا ہے تو وہ بھی دیکھیے. ڈٹرجنٹس کافی سارے قسموں, سوپ نٹ سے میں نے, جس کو ریٹھا کہتے ہیں نا, آملے دوسرے ہوتے ہیں, میرے خیال ہے یہ ریٹھا ہی ہوتا ہے. تو سوپ نٹ سے برتن بھی بڑے اچھے دھل جاتے ہیں. اگین اس میں وہی مسئلہ ہے کہ آپ کی جھاگ نہیں چڑھے گی,
लेकिन बर्तन स्पार्कलिंग क्लीन होंगे। इसमें भी बेकिंग सोडा से भी आप ट्राई कर सकते हैं बर्तन धोने की, और वो भी अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरीके से अगर आपको लेना ही है डिश वॉशर है जिस तरीके से, तो उसमें बजाय कि वो पॉड्स जो प्लास्टिक की झिल्ली सी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पॉड्स होते हैं, उसके बजाय अगर आप पाउडर लेते हैं, वो आता भी गत्ते के डब्बे में ही है, तो वो वाला इस्तेमाल कीजिए। और पहले जब हम छोटे थे तो साबुन हुआ करते थे, फिर होते होते हैंड वॉश का जमाना आ गया, ओह माय गॉड। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ वापस स्विच होने के लिए साबुन के ऊपर। लेकिन साबुन में देखिए कि अच्छा शैम्पू बार्स भी आती हैं बाय द वे। अगर आप लोग जब जाएंगे मार्केट, कोई ऑर्गेनिक स्टोर्स वगैरह अगर हैं, तो आपको शैम्पू बार्स भी वहां नजर आएंगी। तो कोई ऐसी वाली लीजिए जिसका प्लास्टिक का रैप नहीं है, और अक्सर ऐसी बड़ी आराम से मिल जाएंगी। तो ये देखा जा सकता है। और एक काम आप कर सकते हैं थ्रिफ्टिंग वाला, जो चीज आपको सेकंड हैंड मिल सकती है, अक्सर चीजें ऐसी मिल सकती हैं, तो वो जाकर देखिए, और वो भी अच्छी चीज है। अच्छा, और ये है हमारा अल्टीमेट गोल कि हमें जीरो वेस्ट के ऊपर जाना है। जीरो वेस्ट, इसके ऊपर भी ग्रुप्स हैं फेसबुक पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आइडियाज के लिए कहाँ से शुरू किया जाए सिलसिला, जैसे मैंने शुरू किया और मैंने एक वर्कशॉप ली, वहां से ये आइडिया मिला कि ट्रैश ऑडिट करें। ट्रैश ऑडिट ये है कि आप अपने गार्बेज में देखिए कि क्या जाती हैं चीजें, क्या वो टॉयलेट पेपर टॉवल पेपर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ऑलराइट, सो दिस इज वेयर आई नीड टू वर्क। मुझे इनके बजाय कपड़ा लेके आना है, या घर में पुराने कपड़ों का बेशक ना भी सही, अगर एक दफा वो आप कपड़े ले आएंगे, वो बहुत सारे टाइम वो धुलते हैं इस्तेमाल होते हैं, धुलते हैं इस्तेमाल होते हैं। तो ये किया जा सकता है। और आप देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपके गार्बेज में जा रही हैं। 80% गार्बेज जो है वो तो हमारी खाने पीने की चीजों का होता है, ये प्याज के छिलके और ये केले के छिलके हैं, और जो ग्रीन गार्बेज है, ठीक है, ग्रीन वेस्ट है, पेपर, और जो भी नेचर से चीजें आई हैं, अंडों के छिलके, पत्ती, ये सब चीजें कंपोस्टेबल हैं। अपने इलाके में देखिए और पूछिए कि कोई कंपोस्टिंग सर्विस है। आपने जैसे हमारे यहाँ कर रही थी वो, और वैसे घर में भी बनाया जा सकता है, लिटिल बिट ऑफ हैसल, लेकिन अगर कर सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। जिनके पास जगह है बैकयार्ड में ऐसा, तो वो अच्छा है। लेकिन इस तरह की कोई ना कोई सर्विस भी शायद अवेलेबल हो तो। यहाँ मैं आपको एक सजेशन सारों को बोलूंगी, मेरी एक जानने वाली है, क्योंकि जिनके भी घर है बेल्कनी तो सबके घरों के हैं, वो क्या करती हैं कि जो बिग एक वो टब टाइप होता है ना, इकिया से मिल जाता है, उसके अंदर वो मट्टी ला के डालती हैं, और उसके अंदर यही पत्ती, उसके बाद कोई से भी जो है फ्रूट के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, अंडे के छिलके, वो डाल के वो बनाती हैं, और फिर जो उनके घर में प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा उससे लेती जाती हैं। अच्छा, तो इसमें कोई पानी का भी तो कुछ होता है ना कि इतना वो, अच्छा वो फिर पानी का छिड़काव करती होंगी। एग्जैक्टली वो ये है कि वो पानी का बीच बीच में उसको लगाते हैं, बट ये है कि वो कलेक्ट होता रहता है, वो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वो जैसे कहते हैं ना फर्टिलाइजर यूज करें आप, और वो फर्टिलाइजर सा बन जाता है। अच्छा, चलिए इसको फिर देख सकते हैं। एक और चीज जो इस सिलसिले में देखती छोटे घरों के लिए, वो है वर्म्स। कोई ऐसे मिलते हैं, मुझे वो यहाँ से मिल के से नहीं रहे, मुझे थोड़ी सी वो क्रीपी भी लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा एक दफा हिम्मत कर लूं कि वो कोई ऐसा डब्बा है जिसमें ऊपर आप फूड डालते हैं, तो वो वर्म्स यानी इसको खाते खाते खाते, और वो फिर नीचे सारा, मतलब पता नहीं उसको कुछ किस तरह कर देते हैं वो, कि वो भी एज अ फर्टिलाइजर फिर बाद में यूज हो सकती है। तो can I also add something? ट्रैश की हम बात कर रहे थे, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो वेजिटेरियन है, और अभी मैं उनकी रेसिपीज फॉलो कर रही थी, तो मुझे आइडिया बहुत बहुत अच्छा लगा कि what she does is with vegetables and not fruits, vegetables, कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर प्याज हैं और टमाटर या गाजरें और इस तरह की चीजें जिनको आप पील करते हैं, तो वो पहले तो वो ये करती है कि बहुत अच्छे तरीके से धोती हैं, मतलब सारे जो इवन उनके जो छिलके होते हैं उनको उतारने से पहले धोती हैं। उसके बाद जब वो छिलके होते हैं, हाँ सॉरी व्हाट, वो सारी को फ्रीज करके रख लेती हैं और फिर बाद में यखनी बना लेती हैं। नहीं, उसको फ्रीज नहीं करती, वो उसको उसी टाइम पे उसकी ताजा जो है ना वो स्टॉक बनाती है, और फिर उसको फ्रीज कर लेती है, एंड देन व्हेन शी मेक्स लाइक वेजिटेबल राइस या कोई ऐसी चीज, तो उसमें वो इस्तेमाल करती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इस्तेमाल भी हो जाता है, सो इट्स आल्सो वेरी नाइस।
That is a good idea. جو میں نے کسی کا سنا تھا انہوں نے یہ کرتے ہیں کہ وہ خوب اچھے سے دھو کر اور پھر یوں ہی کرتی ہیں کہ جو بھی پیلنگس ہیں ان کو اکٹھی کرتی جاتی ہیں ایک ڈبے کے اندر, فریزر میں رکھا ہوا ہے, یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا, وہ بھی ڈال دیا, وہ بھی ڈال دیا, اور پھر 10 دن بعد یا جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ جب ناؤ اٹس انف تو اس کا یہ اس طریقے سے اسٹاک بنا لیتی ہیں اور پھر وہ یوز ہو جاتی ہے. تو اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے جس کے اتنے موٹے پیلنگز اتار دیے جاتے ہیں. ایون اسٹرابیری کے اوپر سے اتنی ساری اسٹرابیری اتار دی جاتی ہے, اس کو صرف ایک چھوٹا سا پتا ہے جس کو آپ کھینچ کے اتار سکتے ہیں بجائے کہ اتنی ساری اسٹرابیری اس کے ساتھ ہی اتار دیں. تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اگین دیکھیں کہ اگر کمپوسٹ ہو جائیں تو وہ سب چیزیں گرین ویسٹ ہی ہیں. مجھے اوور آل تو نہیں سویڈن کا پتا, لیکن ہمارے ایریا میں تو اسپیسیفکلی گھر پہ ہر منتھ پیپر بیگز دیتے ہیں لائک ایک بلک میں, اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اپنا اسپیسیفکلی جو آپ کا کھانے کا ویسٹ ہے وہ آپ اس کے اندر کریں اور وہ آپ ڈسپوز آف کریں انسٹیڈ آف پلاسٹک. یہ اٹس بین لائک سودتیلیا یہ کے پورے ایریا میں ہے. اسکینڈینیویا میں ایسے ہی ہے, پورے اسکینڈینیویا میں ایسے ہی ہے. صحیح, زبردست, یہ بہت اچھا ہے. اچھا, the 3 R's کے بارے میں ہم سنتے پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ, کون سے ہیں وہ 3 R's پتا ہے؟ ری یوز, ریڈیوس اینڈ ریسائکل. اور اگر میں کہوں 5 R's, یہ سنا ہے کسی نے؟ چلیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز ریفیوز. نہیں چاہیے بھائی اتنا کچھ, وی آر ہیئر جسٹ ایز اے ٹریولر, تو اتنی چیزیں لیے چلے جانا, اسی کو ہی اپنی یہ جو امپلسو شاپنگ ہے اسی عادت کو انشاءاللہ پہلے تو کم کرنا ہے. تو منیملسٹ رہیے, تھوڑی چیز لیں, بہت اچھی والی لیں, اور صرف ضرورت کے تحت لیں, یعنی ہر وقت شاپنگ موڈ میں نہ رہا جائے. اور اگر لینا ہی ہے تو بھی کوئی بھی اگر نان ریسائکلیبل ہے یا پھر 1 یوز آئٹم ہے اس کو بھی ریفیوز کر دیں. سب سے پہلا اور جو ہے دیٹ از ریفیوز, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. نمبر 2 ریڈیوس, وہ تو پتہ ہی ہے جتنی بھی چیز چاہیے اس کو منیمم کوانٹٹی میں لیجیے. اس میں بجلی وغیرہ کا بھی آپ دیکھ لیں, ریڈیوس میں ناٹ جسٹ پلاسٹک آئٹمس, ویسے بھی پلانٹ کے لیے دیکھیں بجلی ہم کتنی فالتو یوز کرتے ہیں, ادھر سے ادھر نکل کے چلے جائیں گے, ایک بٹن سے 8 اب تو یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہمارے اپنے گھر میں, اس طریقے سے ہے کہ ایک بٹن آپ آن کرتے ہیں کچن کی 8 لائٹس آن ہو جاتی ہیں. تو بہرحال بالکل فالتو آن کر کے نہیں رکھیں. پرنٹنگ کرنی ہے اگر اول تو کوشش کریں کہ جو چیز اگر یہیں پہ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پڑھ لیں پیپر فری, لیکن اگر کرنی ہے تو بوتھ سائڈز استعمال کر لیں, یعنی ان چیزوں کو ری یوز ریڈیوس کیا جائے, اس چیز کو کم سے کم ری یوز کریں چیزوں کو. اس میں ایک تو وہی کہ تھرفٹنگ آ جائے گی کہ آپ کو کوئی لائٹس ہی چاہیے گھر سے جانے کے لیے, یا کوئی اس قسم کوئی بھی چیزیں جو آپ دیکھ لیں کہ اچھا چھوٹے موٹے استعمال کی ہیں, اگر برتن کا آپ کا دل نہیں ہے, کپڑے کا آپ کا دل نہیں ہے, تو بھی دیر سو مینی تھنگس. جیسے میں نے ابھی کہا کہ برتن دھونے کے لیے جو وہ کپڑا چاہیے کروشے سے بنا ہوا, وہ وہاں پہ اب مل رہا ہوتا ہے کئی دفعہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں وہاں سے. تو وہ کیجئے. ری پرپس, جس کو آپ سائیکلنگ بھی کہتے ہیں, یو ہیو ٹو بی کریٹو ود دس. لیکن اچھا کوئی کارٹن ہے فالتو پڑا ہوا تو اس کو ہی آپ ذرا سا کوئی چیزیں اسٹور کرنے کے لیے رکھ دیتی ہیں, یا کوئی پرانا کپ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اسی کے اندر چھوٹا سا پلانٹ لگا سکتے ہیں, یا تو پھر اس میں پینس وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہے اول تو چلیں ہمیں چاہیے نہیں, لیکن گھر کے اندر جو چیزیں چاہیے اور استعمال کی ہیں, جب وہ کبھی خراب ہو جاتی ہیں کچھ, تو اس کو بھی دیکھیں کہ میں کس طریقے سے کہیں اور یوز کر سکتی ہوں, اس سے پہلے کہ پھر فائنلی مجھے اس کو گاربیج میں پھینکنا پڑے. آخری چیز ہے ریسائکلنگ. ہمارا بہت سارا یہ ہوتا ہے, اکثر چیزیں ہم اس لیے خرید لیتے ہیں او یہ ریسائکل ہو جائے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آخری چیز رکھیں ریسائکلنگ کو. یہ چھوٹے چھوٹے جو سیمپلز مل جاتے ہیں پلاسٹک کی بوتلوں میں, اور اس کو بھی ہم اچھا یہ کوئی نہیں, یہ ریسائکل ہو جائے گا. ابھی ریسائکلنگ کا میری اس وقت آنکھیں کھلیں ورک شاپ میں جس وقت کینیڈا جیسے ملک کا وہ بتا رہی ہے کہ 10 to 12% صرف ریسائکل ہوتا ہے ساری چیزوں میں سے جو ریسائکلنگ کے لیے جاتی ہیں. Did you know that? That is massive. تو ریسائکلنگ کو آپ آخری کام رکھیں, اس کے اوپر تکیہ نہیں کر کے بیٹھ جائیں. پہلی جب ساری ریفیوز والا بھی ہو گیا, ریڈیوس ری یوز والی, ایکچولی یہ اگر آپ منیملزم والے گروپس میں بھی ہوں میں, تو
ری یوز وہ اس کو 3-4 دفعہ ری یوز لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں کہ ری پرپس یا ریسائکلنگ کی طرف. تو ریسائکلنگ کو تو بالکل آخر. جی 10-12% ہے جو ریسائکل ہوتا ہے, باقی سارا جو ہے وہ جس کو آپ ریسائکل سمجھ کے پھینکتے ہیں وہ بھی گاربیج میں ہی چلا جاتا ہے. عموماً اس کی وجہ جو ہے وہ کنٹامینیشن ہوتی ہے, جیسے جو برتن ٹھیک سے کسی کے اندر دہی چپکا ہوا ہے, کسی کے اندر دودھ خراب ہوا ہے, آئل لگا ہوا ہے, یعنی وہ برتن ٹھیک سے دھو کر نہیں دیے جاتے, یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا ہے جو اتارا نہیں گیا, تو وہ بس دیکھتے ہیں ایک نظر, وہ اس کو ٹاس اوے کر دیتے ہیں. دوسری چیز جیسے پیپرز ہیں, اگر پیپر کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے, یا یہ بڑے بڑے کارٹنز ہیں جن کو ہم ریسائکلنگ کے لیے رکھ دیتے ہیں, ان کے اوپر اگر ٹیپیں لگی ہوئی ہیں تو وہ کیسے ریسائکل ہوگا؟ تو آبویسلی اس کو وہ پھینک دیں گے. یا پیپر پنس لگی ہوتی ہیں, تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ریسائکلنگ بھی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ریسائکلنگ از ویری ویری ایکسپینسو, پورا یہ کرنا, اس کو واٹر بہت زیادہ جاتا ہے, انرجی جاتی ہے, لیبر جاتی ہے, تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. ایکچولی کسی ریسرچ کا میں پڑھی تھی کہ میکنگ نیو پلاسٹک از چیپر دین ریسائکلنگ اٹ. ٹھیک, تو اس وجہ سے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ان لوگوں کا ہے بھی نہیں ہے. یعنی کچھ تو بالکل ہی, جیسے آپ کو پتا ہے کانسپریسی تھیوریز بھی آتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی اسپیم ہے. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ریسائکل کرتے ہیں اور سارے پیسے کھانے کے بہانے. تو بہرحال ہمیں تو اپنے نیک گمان رکھنا ہے اور اپنی کوشش کرنی ہے. تو آخری حد جو ہے وہ ریسائکلنگ ہے. آبویسلی ضرور 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 کیجیے, کیونکہ اتنا یعنی جو صرف 10% ہے وہ بھی بہت سارا ہے. جتنا گاربیج جاتا ہے اور جتنی پلاسٹک کی کنزمپشن ہے وہ 10% بھی بہت زیادہ ہے. تو بالکل یہ نہ میری بات کا مطلب سمجھے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ what's the point, بالکل بھی نہیں. جتنا کر سکتے ہیں کریں اس کو, بلکہ بہتر طریقے سے کریں. یہ یاد رکھیے کہ جو ریسائکلڈ ہوتا ہے پلاسٹک, ہر اگلی دفعہ, دوسری تیسری دفعہ کے بعد اس کی کوالٹی وہ نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایونچولی وہ پھر جائے گا گاربیج میں ہی. تو اس چیز کے بھروسے نہیں آپ رہ سکتے کہ کوئی بات نہیں ہم تو لے لیتے ہیں لیکن ہم ریسائکل تو کر دیتے ہیں نا. تو وہ ریسائکل والا بھی ایونچولی ادھر ہی جا رہا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اور یہ آخری کوٹ ہے جو میری بہت 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 فیوریٹ ہے. We do not need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly. So let's be one of those, inshallah. And it's time to change, become the change you want to see in the world. Thank you. That's it. Thank you so much, Nayyar. It was such a great and informative session. Though کہ in the start it will look like کہ بہت مشکل ہے پلاسٹک فری ہونا, but وہی جیسے آپ نے کہا کہ ایونچولی اسٹیپ بائی اسٹیپ if we will try. تو ایک کوشچن ہے اگر ہم وہ لے سکیں. ہاں جی آپ بتائیے. جی میں نے پوچھا تھا کہ اگر پلاسٹک کا مجھے پتہ بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اگر ہم یہ جیسے یہ تو لاسٹ سوچ تھی کہ اگر کچھ لوگ جو ہے پرفیکٹلی کرتے ہیں اس سے اتنا نہیں ہے جتنا اگر بڑے لیول پہ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ریسائکل. لیکن سورس کیوں نہ اس کا بند کیا جائے, یہ نہیں کیا کیا ہم ان فیکٹریز وغیرہ کو بین نہیں کر سکتے جو پلاسٹک وغیرہ کو پروڈیوس کرتی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں کر سکتے ہوں گے. بہت زیادہ ان چیزوں میں فائدے ہوں گے ان کے, اسی لیے بگر لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو نہیں کیا جا رہی ہیں وہ چیزیں جو کی جانی چاہیے اب تک. اسپیشلی ڈیولپڈ کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں تو ابھی تک کیوں یہ چل رہی ہیں سنگل یوز. ایک تو آئی گیس اس کا ریزن بیسکلی یہ ہے کہ پلاسٹک جو ہے وہ چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے کوئی بھی وہ چیز ہے. تو obviously جو کمپنیز ہیں جو سارا کچھ ہے اور وہ اتنی ہول اس کے اوپر ہو رہا ہے, جیسے یہ ابھی کسی نے بولا کیپٹلزم. سو دیٹ از دا میجر ریزن کہ اس میں بالکل جو آپ کے یہ دونوں ہی باتیں ہیں. کیپٹلزم والا بھی ہے جو مجھے تو زیادہ لگتا ہے, لیکن یہ والی چیز بھی ہے, چیپر ہے, لانگ لاسٹنگ ہے, ڈیوریبل ہے. تو یہ ساری چیز, اور لائٹ ویٹ ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی اور لوگ مطلب اب جن کو شعور نہیں ہے وہ میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ دے لائک ٹرائی ٹو بائی سچ تھنگ جس کے ساتھ کچھ پلاسٹک کا آئے سو دیٹ کہ وہ ڈیوریبل ہو اور وہ اس کو ری یوز کر سکیں, یو نو, فار دیٹ پرپز. لائک ہم
اگر میں جب آپ بتا رہی تھی آئس کریم اور باقی ساری چیزوں کا تو آئی واز تھنکنگ کہ ہمارے پاکستان میں جو پیپر بیگ والی آئس کریم ہے وہ لوگ اس لیے نہیں خریدتے کہ اچھا چلو وہ پلاسٹک کے ڈبے والی آئس کریم خریدیں سو دیٹ کے ساتھ میں ڈبہ فری مل جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. مسئلہ تو آن گوئنگ ہوئے گا پھر اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیا جائے گا لوگوں کو تو پیپل وونٹ اسٹاپ بائنگ پلاسٹک. اگر دیکھیں ڈیمانڈ اور سپلائی والی چیز ہے نا, جب ہم اگر ہر کوئی بندہ اپنی جگہ تھوڑی کوشش کرتا چلا جائے گا تو پھر انشاءاللہ بہتری آئے گی ہی. اب اسکاچ برائٹ کو اگر ہم لیتے ہیں, اگر میں نے پتہ نہیں کتنے سال سے اب اگر استعمال نہیں کیا تو کوئی ایک بندہ تو ہے جس کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے, تو اس حساب سے ہی ہوپ فلی آئی ڈو ناٹ سی اٹ کمنگ ڈاؤن ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ ہر چیز میں پلاسٹک ہے اور بہت زیادہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ چیزیں چل رہی ہیں. بٹ اگین مجھے یہ پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم آنسربل فار مائی ڈیڈس اور آئی ایم بینگ مائنڈفل, آئی ایم میکنگ اے ڈفرنس جتنا میرے بس میں ہے. تو آئی گیس اگر ہم زیادہ جو ہے نا ایز اے ہیومن ہماری سائیکی ہوتی ہے کہ when it's related to ourself, if something is affecting our body, ourselves, so we are more concerned about it rather than about the planet and about what good deeds and all that. Usually this is what our human psyche is. So jo aapka wo point tha na ki why ADHD is increasing, why jo different psychological disorders hain wo badh rahe hain, reproductive system se related jo diseases hain wo badh rahi hain, cancer badh raha hai. If we think in that perspective کہ ہماری future generation کے لیے یہ کتنے side effects ہیں اس کے related to health, تو تب I guess probably we will be more concerned. I watched a video like 4-5 years ago جس میں یہی تھا کہ آپ جو microwave کا بہت increased استعمال ہو گئے and then we use plastic in microwave اور کس طریقے سے وہ پلاسٹک ہماری باڈی میں آتا ہے and then like using cups plastic کے یا bottles, and believe you me after watching that video میں نے اس قدر اس چیز کو adopt کرنے کی کوشش کی کہ جس حد تک وہ چیز کم ہو سکے. So I guess if we probably highlight more about the health effect or the health issues caused by plastic, then probably جو لوگ ہیں ان کا زیادہ وہ main concern about their health and their children health ہوگا, اور شاید ہم اس چیز کو کم سے کم استعمال کریں. آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی, ابھی آپ نے کہا جب وہ میں نے دیکھا تو پھر مجھے احساس ہوا, پتہ نہیں کون سے ملک میں ان لوگوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے ایک ساکر فیلڈ تھی جو وہاں کی, تو اس میں انہوں نے پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی تھی, لیکن بہرحال وہاں پہ لوگوں کو گاربیج پھینکنے کے لیے دیا, اور مہینے ڈیڑھ کے بعد جب وہ ابل کے آ رہا تھا پورا ساکر فیلڈ کے اوپر سے, تو اٹ واز لائف چینجنگ فار دیم. یعنی لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچھا یہ ایک مہینے میں اگر اتنا زیادہ ہم لوگوں نے پھینک دیا ہے گاربیج, چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی لینڈ فل, ہمیں پتہ ہی نہیں, اچھا پھینکا ہمارے گھر سے چلا جاتا ہے ہفتے کے ہفتے, وی آر گڈ. تو کسی بھی چیز کے بارے میں شعور جو ہے, دیکھیے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی اس سلسلے میں کہاں پر جا رہی ہیں ایونچولی چیزیں, تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل ٹو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. نقصان بے شک پتا ہو, اس کی انٹینسٹی نہیں پتا ہوتی. Exactly. I also want to add something. آپ جیسے کہہ رہی نا کہ شارٹ ٹرم سولوشن اور لائک کیسے ہوگا اگر آلٹرنیٹ نہیں ہوگا, تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو اینڈ دین آفٹر یو ریئلائز اٹ دین ایوری بڈی سٹس ڈاؤن. ابھی جیسے ہم لوگ 20 لوگ ہیں, 20 لوگوں کو یہ شعور آ رہا ہے, اس کے بعد ہم 20 لوگ اپنی فیملیز میں جائیں گے, اپنی فیملی سے بات کریں گے, تو اس طرح کترا کترا کر کے پورا دریا بنتا ہے. تو انشاءاللہ if we take one step, then it's not going to be short term anymore, then there probably would be bigger change and it would come from every individual, right? So abhi jaise aap nahi aap bata rahi hain, آپ کی میں نے پوسٹ جو آپ نے نیچرل لیونگ اور اس کے بارے میں کی تھی نا, اراؤنڈ 2 سال پہلے پڑھی تھی, اور مجھے یاد ہے اس ٹائم بھی میں اتنا حیران ہوئی تھی, اینڈ آئی شیئرڈ اٹ ود سم پیپل, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی اسٹارٹیڈ, کچھ چیزیں اس میں سے میں نے پک کر لی جو میں کر سکتی تھی. بٹ سی دس از ہاؤ دا چینج اپیئرز. تو آپ کو اس چیز کے بارے میں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آگے تک بھی جائے گا. تو آئی ہوپ سو اٹ ول میک اے ڈفرنس انشاءاللہ. ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا بے شک ہو عمل لیکن مستقل ہو. تو آپ نے وہ جو 2-4 چیزیں پکڑی ان کو اگر آپ
ریلیجسلی کر رہے ہیں وہ آپ کی پھر عادت بن جاتی ہے. لائک اٹ ڈزنٹ ایون بادر یو. میں نے پتہ نہیں کون سے زمانے سے ٹاول پیپر نہیں یوز کیا, کلنگ فوائل نہیں یوز کی. آئی ڈونٹ ایون کیئر ناؤ. تو اب مجھے مجھے کچھ اور کر لیتی ہوں, میں کچھ اور کر لیتی ہوں, مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. ایک سے دیا جلتا چلا جاتا ہے. Exactly. Any more questions یا کوئی suggestions کسی کی, so we could end the session? I don't think so, but I just also, Aisha, before you end it, I want to share something. I will just share my screen with everybody, and probably Maimuna ji would throw. Thank you so much, Mac, for the feedback. اس سے پہلے کہ ہم نیر آپی کا شکریہ ادا کریں, ایک ہمارا جو اپ کمنگ پروگرام ہے ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس جو ہے وہ لیلۃ القدر کے لیے ایک خاص سیشن کر رہی ہے رات میں ہم لوگ, اور اس میں اسلامک میڈیٹیشن بھی ہوگی اور دعاز بھی ہوں گی. It would be really awesome. Last year بھی ہوا تھا اور بہت اچھا فیڈ بیک آیا تھا. جن لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا they were really inspired. تو میک شیور آپ لوگ جو لوگ یہاں پہ ہیں موجود, آپ لوگ بھی اور باقی لوگوں سے بھی شیئر کریں اور اس کو ضرور اٹینڈ کریں. This is the contact detail also, but we'll also share it in the groups and on Facebook page. So now you can carry on, Aisha. Okay. Thank you so much, Nayyar, once again. اور I hope and we pray کہ اللہ کرے کہ ہم سارے جو ہے اس سیشن کے بعد اپنے اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ جلاتے رہیں, اور جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان تک بھی یہ چیز پہنچائیں. دی ریکارڈنگ ول بی اویلیبل اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا باقی سب کے لیے. تو تھینک یو سو مچ, اینڈ may اللہ پاک bless you all. Thank you so much, Nayyar. Thank you so much for having me. جزاک اللہ خیر. اور یہ پوچھ رہی ہیں پریزنٹیشنز slidesgo.com ہے, اگر ان کے اوپر جائیں تو کافی ساری چیزیں جو ہیں فری سلائڈس ان کے پاس ہیں, اس میں آپ اپنا مٹیریل ڈالتے جائیں, لیکن بیسک چیزیں انہی کی تھی, یعنی سلائڈس ان کی تھیں اور مٹیریل میرا اپنا تھا بیچ میں. Also at the end I also want to say special thanks to Nayyar Api because ان کے لیے بہت hard تھا. She's also taking other classes اور ان کے پاس بالکل چھوٹی سی ونڈو تھی, and even though it was weekend and she doesn't do it on weekends, but she still did it for us. So thank you so much. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزاتے ہیں. It was a pleasure. جزاک اللہ خیر for having me. Thank you so much. Thank میں you. تھوڑا سا فیڈ بیک دینا چاہوں گی. ماشاءاللہ آپ کا انداز بتانے کا اور ساری چیزیں سمجھانے کا اتنا اچھا لگا, اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے ہر چیز, اور مطلب آپ کے بیان کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اتنا مشکل نہیں ہے. یعنی یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آ سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور واقعی میں مطلب ہمیں مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہے, اور جب ہم وہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. اور اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آ سکیں, تاکہ ہم وہ چینج لے کر آ سکیں معاشرے میں. اور ظاہرہ گھر ایک سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے ایک معاشرے کا, اور اگر گھر سے شروع ہوگا تو آئندہ بھی وہ پورا معاشرہ پھر چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. تو تھینک یو, جزاک اللہ بہت بہت سب لوگوں کا بھی جن لوگوں نے یہ اٹینڈ کیا. جی Thank you, Maimuna. Thank you. Maimuna ji دعا کرا دیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.